کیا یہ موروثی ہے؟ ہاں، یہ اینٹی باڈیز میڈیٹڈ جو تھائرائڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، یہ عام طور پہ اینٹی باڈیز چونکہ ٹریول کرتی ہیں فیملیز میں، تو یہ موروثی ہو سکتا ہے۔ تو سر اس سے اگر دیکھیں نا کسی کی والدہ کو ہے تو بیٹی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ہوگا، بالکل بالکل، تو وہ کیسے بچ سکتی ہے اس سے پھر؟ بات سے آٹو امیون ڈیزیز سے تو بھی نہیں بچ سکتے، اس میں تو کوئی ایسی، لیکن اس میں کوئی ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے آپ کی انوائرمنٹل سٹریس ہے یا باقی وائرل انفیکشنز ہیں، یہ سارے امیون سسٹم کو ٹریگر ضرور کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ میں ٹریگرنگ فیکٹر نہ ہی اور ان کو نہ ہو، لیکن زیادہ تر دیکھا کہ آگے یہ منتقل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور وزن کا اچانک سے بڑھ جانا یا اچانک سے کم ہو جانا، کیا یہی ریزن ہوتی ہے تھائرائڈ کی؟ یہ ریزن نہیں ہوتی، یہ سمٹم ہوتی ہے۔ اوکے، اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے ان ایکسپلینڈ، کھانے پینے سے نہیں بڑھ رہا، آپ دیکھیں اگر آپ تو کھانے بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو پھر تو ویٹ اس سے گین ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کھانا میرا وہی ہے لیکن ویٹ میرا سڈنلی گین ہونا شروع ہو گیا، یا کھانا صحیح ہے اور ویٹ لوز ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب اس صورت میں آپ نے اپنے انڈوکائن کے ہارمونل ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں۔ اس میں دو پلیئرز ہیں، ایک تھائرائڈ ہے اور ایک کارٹیسول ہے۔ سو اڈرینل گلینڈ، تھریس ہارمون جس کو کہتے ہیں، تو یہ ان دونوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے اگر ویٹ گین ہو رہا ہے۔ رائٹ۔ اچھا بچوں میں بھی ہوتا ہے سر؟ اچھا بچوں میں بڑا امپارٹنٹ یہ ایشو ہے۔ اب کچھ میں نے فیملیز دیکھی ہیں جن کے بچوں کی نیونیٹل لائف میں، نیونیٹل جب تھے جو اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان ڈائگنوسڈ، اور بعد میں پھر آئیڈیا ہوا کہ یہ تھائرائڈ ہو سکتا تھا۔ تو بیسیکلی جو نیونیٹل سکریننگ ہے تھائرائڈ کی، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی تھائرائڈ کی سکریننگ ہونی چاہیے، اسی وقت اس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، TSH T4 کی، اس کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کی سکریننگ یا ٹیسٹنگ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا اگر ہم اس کو سکریننگ کر لیں تو پھر تو بچے کو ویلنٹ ٹائم ٹریٹمنٹ مل جائے گی۔ ادروائز بچہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو کریٹنزم کہتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ اوور ویٹ ہوگا، ایڈیمیٹس ہوگا، سویلڈ ہوگا بہت زیادہ جسم، پھولا ہوگا جسم، اور زبان کا جو سائز ہے بڑھ جائے گا، اور پھر مینٹل ریٹارڈیشن ہو جائے گی۔ تو بچوں میں اس کو زیادہ جلدی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور ویل ان ٹائم اس کو پکڑنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ بچے جن کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، ان کے اندر تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرنا بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اچھا ہائٹ بھی اس سے لنکڈ ہے؟ ہائٹ بھی لنکڈ ہے، بال بھی اس سے لنکڈ ہے، سکن بھی اس سے لنکڈ ہے؟ ہاں جی بالکل۔ تو اس لیے اگر کسی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی بچے کی تو اس میں تھائرائڈ کا ٹیسٹ مینڈیٹری ہے، سب سے پہلے اس کو کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے FNAC، ہاں جی بالکل۔ یہ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کیا یہ کروانا چاہیے؟ بڑا امپارٹنٹ بات ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی گلٹی بن جائے تو اس میں اگر سوئی لگا دیں گے یا سرجری کروا لیں تو پھیل جائے گی، حالانکہ اس نے اپنے کورس کے طور پہ پھیلنا ہے، اپنی ڈیوریشن کے حساب سے اس نے جسم میں پھیلنا ہے، میٹس کریٹ ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کا سوئی سے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، تو ایسے آج سارے مریض جن کے اندر یہ سویلنگ موجود ہے اور 1.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے، 1.5 سے زیادہ ہے، اور کچھ اور الٹرا ساؤنڈ پہ ایسے فیچرز ہوتے ہیں، جب آپ ایک اچھا الٹرا ساؤنڈ تھائرائڈ کا کرواتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ گلٹی ڈینجرس ہے یا نہیں ہے، کیا یہ کینسرس ہو سکتی ہے، کیا یہ مشکوک ہے۔ اگر وہ سسپیشس ہے تو اس کے اندر FNAC ہونا چاہیے۔ اب FNAC کیا ہے؟ فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی، یعنی ایک فائن نیڈل سے آپ نے وہاں سے اسپریٹ لینا ہے، وہاں سے آپ نے سیمپل لینا ہے اور اس کو سائٹالوجی کے لیے بھیج دینا ہے، ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا یہ کینسرس ہے یا کینسرس ہو سکتی ہے یا بالکل نارمل ہے، کینسرس نہیں ہے۔ اس سے مریض کی بھی تسلی ہو جائے گی، فزیشین کی بھی، اور اگر کوئی کینسر شروع ہو رہا ہے تو ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ تو FNAC ٹیسٹ سے میری یہاں پہ جن لوگوں سے مخاطب ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو FNAC ریکمینڈ کیا گیا ہے تو آپ ضرور کروائیں۔ اس سے نہ ڈرتے رہیں کہ اس کے کوئی کینسر پھیل جائے گا یا اس سے کوئی کینسر کو پرابلم ہوئے گی یا ہو جائے گا کینسر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مس ہیں، ایسی مس میں نہ آئیں۔ ہاں جی، لیکن ہماری سوسائٹی میں تو بہت زیادہ اس پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے کہ جی وہ ایک سائڈ پر ہو گیا، کارنر ہو گیا ہے، اس کو چھیڑے گیا تو بگڑ جائے گی وہ چیز۔ وہ ویسے بگڑ جائے گی اگر ہم چھیڑیں گے نہیں تو۔ اس کی سرجری جو ہے وہ سیف ہے۔ فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کا یہاں تھائرائڈ کینسر نکل آتا ہے تو آپ پورا تھائرائڈ نکال دیں گے یا اس لوب کو نکال دیں گے
تو وہ معاملہ وہیں پہ رک جائے گا. اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ کی بولنے کی صلاحیت متاثر ہوئے گی, آپ کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ پھیل جائے گا نا, پلس آپ کے لنگز میں چلی جائیں گی اس کے ٹی سیل جو ہیں, اور آپ کی بونز میں چلے جائیں گے. تو جب وہ پورے جسم میں پھیل جائے گا پھر ٹریٹ کرنا زیادہ مشکل ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اس کے علاج کی طرف ہم آتے ہیں, پراپر علاج. ضرور. اب کسی کو پتہ چل گیا کہ اسے یہ مسئلہ ہے, جی بالکل. اب اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اس کا علاج ہے کیا؟ کچھ ایسے مریضوں میں پہلے ہم ہائپر تھائرائڈ کی بات کر لیتے ہیں. ہائپر تھائرائڈ میں کچھ ویریئنٹس ایسے ہوئیں گے جن کی آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں گریو آربیٹوپیتھی. یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے, اس کو گریو ڈیزیز کہتے ہیں. ان کی آنکھیں باہر کو آ جاتی ہیں. ایسے مریضوں کی عام طور پہ علاج ٹیبلٹس کے ساتھ ہے, اور وہ علاج 2 ایئر کا ہے, 1.5 سال سے 2 سال. ٹھیک. اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, یا اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ان کو ہم ریڈیو ایکٹیو آیوڈین یا سرجری کی طرف جاتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی. کچھ ایسے ہوئیں گے جن کو ایک ہارٹ نیڈیول ہوگا, جو ایک ہارٹ ایریا چھوٹا سا, وہ وہاں سے وہ سیکریشن زیادہ کر رہا ہے, تو پیشنٹ ہائپر تھائرائڈ ہو رہا ہے. اس کا علاج ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ہے. اب اس پہ ہم بات آگے کرتے ہیں. جی جی. اچھا, تیسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سویلنگز جہاں بہت زیادہ بن گئی ہیں, گلا پورا بھر گیا سویلنگ سے, اور سانس لینے بھی مشکل ہے. ان کا علاج سرجری ہے. ان کو کہتے ہیں ملٹیپل نیڈیولز ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کو عام زبان میں گلڑ بھی کہتے ہیں. اگر ان کا سانس اس سے روک رہا ہے, اگر ان سے کھانے پینے مشکل ہو رہی ہے, تو اس کی سرجری کرنا بہتر ہوتا ہے, اور ایز سون ایز پاسبل جلدی کرا لینی چاہیے. کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب مریض سرجری کرانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ فٹ نہیں ہوتا سرجیکلی. اس کے اندر جو ٹیوب ڈالنی ہوتی ہے انستھیزیا کی, وہ ڈالنی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی میں 2 ایسے پیشنٹس ٹریٹ کر رہا ہوں جن کو یہ پرابلم آ رہی کہ انستھیزیا ان کو فٹنس نہیں دے رہا, لیکن انہوں نے سرجری اپنی ڈیلے کرتے گئے, اب معاملہ زیادہ کنٹرول سے باہر ہو گیا. تو یہ تو 3 موڈیلٹیز ہو گئی. اچھا, اب ہائپوتھائرائڈ, اس کے اندر ایک اور بات ریڈیو ایکٹیو آیوڈین پہ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی. ہمارے یہاں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کے بارے میں ایسے ہی توہمات پھیلے ہوئے ہیں جیسے انسولین کے بارے میں. شوگر کے مریض میں انسولین, اور تھائرائڈ کے مریض میں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین. ان دونوں کے بارے میں بہت زیادہ معاشرے میں توہمات ہے, لوگ جانے نہیں چاہتے اس طرف. حالانکہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ایک سیف پروسیجر ہے. آپ نے ہاسپٹل جانا ہے, انمول جانا ہے یا سینم جانا ہے, انہوں نے آپ کو ایک ڈوز کیلکولیٹ کر کے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کی, اس فارمیسی کو ریڈیو فارمیسی کہتے ہیں. ٹھیک. جو آیوڈین کو میئر کر کے مریض کی ویٹ کے مطابق اور اس کے تھائرائڈ کے سسٹم کے مطابق اس کو ڈوز متعین کر کے دیتی ہے. رائٹ. اچھا, وہ جو ڈوز پہ لا دیتے ہیں, اس کے بعد 15 منٹ یا 20 منٹ کا یہ پروسیجر ہے. پیشنٹ وہاں سے پی کے گھر آ گیا. 7 دن کے لیے اس نے چھوٹے بچوں کے قریب نہیں جانا. 7 دن کے لیے چھوٹے بچوں کے قریب نہیں ایک جانا. ہفتے کے, ٹھیک ہے, آئسولیشن میں. ان وے بڑوں کے قریب سے گزر سکتے ہیں, لیکن وہ جو چھوٹے بچے ہیں اس کے قریب نہ جائیں. وہ ایک آئسولیٹڈ کمرے میں رہ سکتے ہیں. یہ ایک اس کی پریکاشن ہے. اس لیے کہ جب وہ آیوڈین پی لیتا مریض تو اس کے سانس میں سے یہ باہر نکل رہی ہوتی ہے, تو اس لیے اس سے احتیاط ضروری ہے. اچھا, اس احتیاط کی وجہ سے بھی لوگوں میں بہت زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے نا کہ یہ کوئی کینسر چیز نہیں ہے, فلانی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کی جو ڈوز دی جاتی ہے وہ کینسر کریٹ نہیں کرتی, ایک. دوسرا, ینگ فیمیلز اگر وہ آیوڈین پی لیتی ہیں تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ فرٹیلٹی پہ کوئی اثر پڑے. جو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جو ان کی فیملی کے ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں اگر بچی ہے اس نے آیوڈین پی لی تو بعد میں اس کو اس کی فرٹیلٹی کے ایشوز آئیں گے, بے اولادی کی کنسیو کرنے میں پرابلم آئیں. تو آپ بیسیکلی ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. آیوڈین سیف ہے, جب ضروری اس کو پیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہائپر تھائرائڈ ہیں, اب آپ کا ہائپر تھائرائڈ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ اب کیمیکلی آپ نے تھائرائڈ کو نان فنکشنل کر دیا ہے, رائٹ, ود ریڈیو ایکٹیو آیوڈین. ٹھیک ہے. اب وہ جو نان فنکشنل ہو گیا ہے تو بعد میں ساری عمر اس کی ریپلیسمنٹ تھائرائڈ ہارمون کی لینی پڑے گی. یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے. اچھا, کہ ساری عمر پھر آپ نے تھائرائڈ کی ریپلیسمنٹ لینی ہے. تو اپنے اندر سے ہارمون بنانے بند کر دیے تو باہر سے آپ نے ہارمون اپنے لینے شروع کر لیے, اور پوری زندگی لیں گے. پوری زندگی. یہ ہے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کا پروسیجر. اس کی ڈوز بہرحال سیف زون میں دی جاتی ہے. اس کی کوئی کینسر یا اس کے اوپر فرٹیلٹی پہ اثرات نہیں آتے. ڈیٹا یہی کہتا ہے.
اب آ جاتے ہیں جو ہائپوتھائرائڈ ہیں. ہائپوتھائرائڈ جتنے ہیں اگر ان کی اینٹی باڈی اینٹی ٹی پی او اینٹی باڈی پازیٹیو ہے تو ان کو لائف لانگ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے.